ہر چیز کا علاج ہے ضد سے. حدیث میں آیا ہے مثلا ذات الشہوہ بالعفہ، شہوت کا علاج کرو اس کی ضد عفت سے. مثلا حدیث میں آیا ہے کہ ذاتوہی کے لفظ کے ساتھ کہ ضد اپوزٹ. مثلا فرمایا کہ غصے کا علاج کرو بردباری سے، حلم سے، یعنی کم از کم پریٹینڈ کرو کہ میں اس وقت اپنے بردبار ہوں، حلیم ہوں. مولانا کائنات نے فرمایا کہ میڈیکل سائنس میں بھی ہے یہ کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر صحیح نہیں بھی ہیں، اف یو آر ناٹ ویل، آپ کم از کم اوکے رہیں. جب آپ اپنے آپ کو اوکے ظاہر کریں گے آہستہ 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 خود بھی اوکے ہو جائیں گے. تو امام نے فرمایا کہ اگر تم حلیم نہیں ہو، تم غصے کو ضبط نہیں کرتے، فتحلم، کم از کم اظہار یہ کرو کہ جیسے تم حلیم ہو. خود بخود آہستہ 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 وہ صفت واقعاً بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. ایک کتاب ہے معراج السعادہ، بہت اچھی اخلاقی کتاب ہے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ حوزہ علمیہ میں کوئی بھی طالب علم آئے تو اسے ایڈمیشن نہیں دیتے تھے، کہتے تھے آپ یہ کتاب پڑھیے، اخلاقی نصیحتوں پر مشتمل کتاب، علم اخلاق پر، اور پھر آپ کو ایڈمیشن ملے گا. اس کتاب میں صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں آغا نراقی کہ مثلا اگر کوئی بخیل ہے، مال خرچ کرنے میں اس کے لیے اتنا دل لگتا نہیں، تو چاہے کچھ مرتبہ وہ ریاکاری کرتے ہوئے ہی انفاق کرے. ریاکاری ویسے صحیح نہیں ہے لیکن یہ علاج ہے. کبھی کبھی آپ کو ٹریٹمنٹ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، تو ریاکاری کرتے ہوئے ہی اگر اس کو کرنا ہے تب بھی کچھ ایسا کام کرے، آہستہ 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 انفاق کا واقعی جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا، پھر ریاکاری چھوڑ دیں. تو اگر فرض کیجیے کوئی خوش اخلاق نہیں ہے تو اللہ کی خاطر نہ صحیح، چاہے دکھاوے کی خاطر صحیح، خوش اخلاقی سے پیش آئے. جب یہ بہت کرتے رہیں گے آپ خود بخود واقعاً خوش اخلاقی پیدا ہو جائے گی آپ کے دل میں. بات واضح ہو رہی؟ یہ ہے علاج. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہوا کہ گناہ ہمیشہ برا ہے، نیکی ہمیشہ اچھی ہے، لیکن کبھی کبھار گناہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ والا عجبہ کہ کثرت الخبیث. آپ ہر طرف دیکھتے ہیں گناہ ہی گناہ ہے، جو گناہ نہ کرے اس پر لوگوں کو تعجب ہوتا ہے. اس صورت میں فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یا اولی الالباب، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ایسی حالت میں بھی تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لعلکم تفلحون، تاکہ اپنے آپ کو تم بچا سکو. پھر اس کے بعد میں عرض کیا کہ آپ کو ہر چیز کے لیے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ہے، اقرار کرنا پڑتا ہے دل میں، پھر اس کے بعد کیوں ہے اس کی طرف جانا پڑتا ہے. مال حرام اگر کوئی کمانے کا عادی ہو گیا ہے تو پہلے تو وہ اقرار کرے اپنے دل میں کہ میں حرام کما رہا ہوں. اگر وہ توجیہ کرتا رہے گا، جیسے میں نے کہا کہ اگر توجیہ ہے گناہ، یعنی ایکسکیوز دینا گناہ کا، گناہ سے بھی زیادہ بدتر ہے. اگر وہ اس کو حقیر سمجھتا رہے گا تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. تو پہلے تو اس کو اقرار دل میں کرنا پڑے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ مرحلہ آئے گا کہ کیوں کر رہا ہوں. مثلا اس لیے کر رہا ہوں کہ حب دنیا مجھ میں بہت زیادہ ہے، تو مجھے ہر طرف سے حرام، چاہے حرام آ رہا ہوں مجھے چاہیے، حب دنیا بہت ہے. یا دکھاوا، ظاہر پرستی بہت زیادہ ہے. بعض لوگوں میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر فلاں کے گھر پہ کوئی چیز آئی ہے تو ہمارے گھر پہ بھی ہونی چاہیے، اگر اس کی کوئی ایسی برانڈ کی کار ہے تو ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، اگر اس کے یہاں ایسے کوئی یوٹینسلز ہے تو ہمارے یہاں بھی اسی طرح کے ہونے چاہیے، اس کے یہاں اگر کوئی فرنیچر ایسے ہمارے بھی ایسے ہی ہونے چاہیے، اس لیول کے ہونے چاہیے، اس سے بڑھ کے ہونے چاہیے. کبھی کبھار خدا نخواستہ یہ مجلسوں میں بھی آ جاتا ہے، اگر اس کی ایسی مجلس ہے تو ہم اس سے بڑھ کے مجلس کر کے دکھائیں گے. اس نے اگر فلاں خطیب کو بلایا، ہم اس سے بھی بڑے خطیب کو بلا کے دکھائیں گے. ذکر اہل بیت نیت نہیں رہتی، اپنی شہرت نیت ہوتی. یہاں مشکل کیا ہے؟ کبھی گھر والوں کی طرف سے مشکل ہوتی ہے. انسان خود اتنا زیادہ مال دنیا کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن فرض یہ کہ گھر والوں کی طرف سے زیادہ پریشر ہے، وہ بیچارہ اسی میں پھنسا ہوا ہے کہ ہمیں تو ایسی ہی گاڑی چاہیے، ہمیں تو ایسے ہی زیورات چاہیے، ہمیں تو اسی طرح سے، ہمیں تو یہاں ہر سال میں 3-4 مرتبہ ہمیں جانا ہے گھومنے پھرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ پر، سب جاتے ہیں ہمیں بھی جانا ہے. اب چاہے حلال سے ہے کہ نہیں ہے، اب حرام کی طرف جائے تو کیوں ہے یہ سمجھنا ضروری. اس کے بعد حوصلہ، توانائی کہ انشاءاللہ اس کے لیے حل کر سکوں میں. اور حل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی ضد کو کرنا ہے. چاہے آپ پریٹینڈ کر رہے ہیں لیکن آپ نے ضد کو کرنا ہے. یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت حجت کے قلب مقدس کو ہم سے خوشنود فرمائے.